سورۃ الجن کی آیت نمبر 13 کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اپنے رب پر جو ایمان لائے گا اسے کسی قسم کا کوئی نقصان کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی ظلم و ستم کا. یعنی اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی، اور نہ ہی اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں کوئی اضافہ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یعنی اس دن کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو انہوں نے اعمال کیے اسی کی ہی انہیں جزا ملے گی. اور آگے وہ کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ. یعنی ہم میں کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں. بے انصاف اس معاملے میں کہ وہ نبوت محمدیہ پر ایمان لانے سے منکر ہوئے. تو آگے بات ہے کہ جو اللہ کا فرمان بردار ہو گیا اسی نے ہی سیدھے راستے کا ارادہ کیا. اب دیکھیں یہاں تک کہ آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے. یعنی ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے. اچھا جی، یہاں تک کہ آیات میں جنات کی گفتگو ہو رہی تھی جو کہ اب ختم ہوئی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں سے کہ وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. یعنی اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت سا پانی پلاتے، وافر پانی. ماءً غَدَقًا، پانی کی بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ پانی کے معنی دنیاوی خوشحالی ہے، دنیا کا مال و اسباب ہے. یعنی یہاں پر پانی سے مراد دنیاوی پراسپیرٹی ہے. اسی مفہوم کو ایک دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اگر یہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لاتے وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا تو ہم کھول دیتے عَلَيْهِمْ ان پر برکات، یعنی برکتیں کھول دیتے. کہاں سے؟ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے اور زمین سے. یعنی زمین و آسمان کی برکتیں انسانوں پر آ پڑتی اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی والے ہو جاتے. یہ ہے صلہ اللہ کی اطاعت اور اس کی حدود کو قائم کرنے میں. جیسے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے ایک حکم کو نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. یعنی پھر دیکھیں اگر تو اللہ کے اگر سارے احکامات کو نافذ کر دیا جائے، امپلیمنٹ کر دیا جائے، ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، پاور دی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا. تو اگر جو کر رہا ہے تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں، جو بینیفٹس ہوں گے، جو فروٹفل وہ جو دے گا، وہ اس کا جو رزلٹ دے گا، اس کی تو کیا ہی بات ہے. اب اللہ یہاں پر فرمانا ہے کہ تم عمل تو کرتے، تم ایمان والے تو ہوتے، تم اللہ کا خوف تو رکھتے. جیسے اللہ نے ایک اور جگہ پر بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بھی تم اتنا تقوی رکھو جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، کم از کم اتنا تو اللہ کا خوف رکھو. تو پھر اس کے دیکھو، پھر تم اللہ کی خاطر کچھ کر کے تو دیکھو اللہ تمہیں کیسے انمول کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان کو چکھا ہے، وہ خوب سمجھتے ہیں. آپ جیسے بڑی سمپل سی مثال آپ کو دوں اور اس کے انشاءاللہ پھر آگے ذرا فاسٹ چلتے ہیں کہ آپ کسی بھی عبادہ میں تھوڑی سی اگر آپ مشقت یا آپ ہارڈ شپ فیل کر رہے ہیں، لیکن جب آپ وہ کام کر لیتی ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پلیئر کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، تو پھر دیکھیں آپ جب اس کام کو تھوڑا ٹف لگ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ تھکی ہوئی ہیں یا کچھ بھی کسی بھی طرح کی، لیکن پھر وہ جو مزہ آپ کو اندر اس چیز کا اللہ سکون دیتا ہے اور جو مزہ دیتا ہے اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور اس کا یہ بھی ہے نا کہ ایک نیکی کا کام آپ کرتے ہیں اس کو تھوڑی محنت سے یا اسٹرگل سے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسٹرینتھ دیتا ہے اور گڈ ڈیڈز کرنے کی. تو یہ ہے اس کے ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے تو دیکھو یعنی تمہاری آخرت ہی نہیں، اللہ آخرت کا خالی وعدہ نہیں کر رہا، دنیا کا بھی وعدہ کر رہا ہے، بھی دنیا بھی اچھی کروں گا، تم میرے کاموں کو مان کے تو دیکھو. اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں فرما دی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی جس نے عمل کیا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ کوئی سیگریگیشن نہیں کر رہا اس چیز میں، جو بھی عمل کر کے لائے چاہے عورت آگے نکل جائے مرد سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اس کو حیاتاً طیبہ، ایک خوبصورت زندگی، بہترین زندگی، خوشحال زندگی ہم دیں گے.
وہ جیے گا، فَلَنُحْيَنَّهُ، ینّا یعنی یہاں پہ تاکید کا ورڈ آیا کہ لازمی ہم اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ۔ اب دیکھیں یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، آخرت کی تو بات ابھی نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ یعنی بہترین ہم اجر دیں گے جو وہ کام کرتے رہے۔ تو جی اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ آگے بات ہو رہی کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب مسجد میں کسی اور کی عبادت یا کسی اور سے دعا یا مناجات یا کسی سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جن اور انس مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اور اس آیت کے اس کے علاوہ بھی مفہوم ہیں، یعنی جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن امام ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اسی کو پریفر کیا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کسی کے پاس بھی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ یعنی یہ ہے شرک سے جو بری ہونے کی بات کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں آپ کو دے سکتا۔ اگر اللہ انسان کسی مشکل میں کسی آزمائش میں اگر ڈالتا ہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح اگر وہ آپ کی طرف اپنی رحمت کر رہا ہے، آپ کو نفع دے رہا ہے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ رسول کا کام کیا ہے، یعنی کہ رسول کہتے ہیں کہ میرا کام اللہ کے بارے میں اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچانا ہے، اور اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ یہ اس دن کو یعنی اس عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی دنیا اور آخرت میں وہ جو عذاب ہے اس کو جب تک وہ دیکھ نہ لیں گے وہ اپنے حرکتوں سے نہیں ڈلیں گے۔ پھر آگے بات ہے کہ پس ان قریب یہ جان لیں کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے۔ یعنی پھر اس وقت پتہ لگے گا ان کو کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا۔ دنیا میں تو پلڑا آج بھی اگر دیکھو تو آج بھی حالات ایسے ہیں کہ مومنوں کا پلڑا ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ مریم میں بات آتی ہے نا کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر بار تو اچھے ہیں تم سے، ہمارے پاس تو بڑے زبردست فرنیچر ہیں، تو تم لوگوں کے پاس کیا ہے۔ یہ میں ایک آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں نا۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن تم سے پہلے بہت ساری قومیں ہلاک ہوئی جن کے پاس بڑا زبردست اساس ہوتا ہے فرنیچر، یعنی کہ بڑا زبردست ان کی رہائشیں تھیں، ان کے رہنے کی جگہیں تھیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت مقرر کرے گا۔ یعنی عذاب یا قیامت کا علم جو ہے یہ غائب کی باتیں ہیں، تو مجھے اس کا علم نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آگے بات ہے کہ اور وہی غائب کا جاننے والا ہے، اور اپنے غائب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وہ نہیں کہ اپنی غائب کی باتیں کسی کو بتاتا، صرف کس کو؟ اپنے رسولوں کو، ٹھیک ہے، رسولوں کو بتاتا ہے۔ جیسے کہ اور رسولوں کو بتانے کا بھی طریقہ، وحی کا جو طریقہ ہے اس کے مختلف ویز ہیں، طریقے ہیں جو وحی نازل ہوتی ہے۔ بعض اوقات فرشتہ ڈائریکٹ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتا، اور بعض اوقات کچھ دوسرے طریقے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غائب کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن جس کے لیے وہ چاہیں، یعنی اپنے رسولوں کو جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے۔ پھر آگے بات ہے سوائے، جیسے وہی چیز آ رہی کہ سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے بھی آگے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی نزول وحی کے وقت بھی پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گارڈ ہوتے ہیں جو کہ روکتے ہیں اس بات سے کہ کہیں یہ شیاطین جو ہیں باتیں سن نہ لیں اللہ کی، اور تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچانے کا علم ہو جائے۔ اور اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہر چیز کی گنتی کا اللہ نے شمار کر رکھا ہے۔ یعنی بات یہ کہ وہی عالم الغیب ہے، اور جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، یعنی پاسٹ اور فیوچر سب کا علم اس کے پاس ہے، اس نے ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ غائب ہو جائے اور اللہ کو معلوم نہ ہو، یعنی ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو جی سورۃ الجن کی ڈیٹیل مکمل ہوئی۔ سورۃ المزمل کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔
نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان فرمایا اور حکم دیا کہ یہ چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کیا کریں، یعنی نماز تہجد پڑھا کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ نفل نماز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واجب تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس چیز کا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہو، یعنی کتنی دیر کھڑا رہا جائے، تو یہاں کہا جا رہا ہے آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ بڑھا دیں، یعنی یہ قیام چاہے آدھی رات کا ہو یا اس سے کچھ کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، صاف صاف پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے 3 گریڈز ہیں، درجات آپ کہہ لیں۔ ایک ہے ترتیل کے ساتھ پورے قواعد کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، جو رولز ہیں ان کے مطابق سلو پڑھنا۔ پھر ایک حدر ہے، تیز پڑھنا، لیکن اس میں بھی آپ جو رولز ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا، یعنی ان کا حدود کا خیال کرتے ہوئے، رولز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یو ہیو ٹو ریسائٹ۔ اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا ایک ہے کہ جس میں نہ تیز ہے نہ بہت زیادہ فاسٹ، یعنی میڈیم وے۔ اور پھر اگلی آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو دن کا ٹائم ہے، یعنی آپ کے لیے اس میں بہت سارے کام ہیں، مشغولیت ہے بہت زیادہ، تو اس لیے جو رات کا وقت ہے وہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے رکھیں۔ اور بات یہ ہے کہ رات کا قیام اٹھنا تو بھاری ہے انسان کے لیے، لیکن جو ان اعمال پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ جو بھاری کام، جو ایسے کام جو کہ ڈیفیکلٹ ہیں، جب وہ یہ کر لیتا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بہترین اجر اور اسے کوئی خاص مقام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بتا دی گئی، آپ کو مقام محمود پر اللہ فائز فرمائیں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کا آپ ذکر کیجیے اور تمام خلائق سے، یعنی تمام مخلوقات سے کٹ کر ایک طرف ہو کر اللہ کا ذکر کیجیے، اور اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اسی کو اپنے لیے کارساز بنائیے، یعنی اسی پر بھروسہ کیجیے، اسی کو وکیل بنائیے، اور جو کچھ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ان سے الگ، یعنی جو کافرین، جو مکذبین آپ کو تکالیف دے رہے ہیں، پریشانیاں دے رہے ہیں، جو کہہ بھی رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یعنی میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ میں، یعنی اور وہ اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے ہر چیز کا کہ کس وقت میں کس کو پکڑ کرنی ہے۔ پھر آگے بات ہے یقیناً ان کے لیے سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا پھنسنے والا کھانا ہے، ایسا کھانا جو نہ حلق سے نیچے اترے نہ ہی باہر نکلے، اور دردناک عذاب ہے۔ اور آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھر آ جائیں گے، اور کئی جگہوں پر پہاڑ کی اور زمین کی بات ہوگی، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یہاں پر ریت کے کہا کہ جیسے کہا گیا کہ بھری ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، یعنی جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی گواہی دیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، اور آپ کی جو امت ہے، جو نیک لوگ ہوں گے آپ کی امت کے، وہ باقی انبیاء کی قوموں پر گواہی دیں گے۔ اور جیسا کہ فرعون نے رسول کو جھٹلایا تو اللہ نے اس کو سخت پکڑ میں پکڑا، اور اگر تم کافر رہے، یعنی کافروں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تو تم اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب دیکھیں اس دن کی ہولناکی کے بارے میں اگلا جز جو ہے وہ اسی چیز کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے، مجرمین کی آنکھیں جھکی ہوں گی، پست ہوں گی، ذلت امیز ان کی حالت ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہیاں چڑھ رہی ہوں گی، ان کی شکلوں سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ اور پھر ابھی پیچھے ہم نے سورۃ المعارج میں کیا پڑھا کہ مجرم چاہے گا کہ ہر ایک کو دے دے فدیہ میں اپنے پیاروں کو، اور وہ اس کی اپنی جان بچا لے، اور پھر کہیں وہ چاہے گا کہ زمین بھر کر سونا دے دے اپنی جان بچا لے، اور یہ دن کیسا سخت کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا، یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا سخت دن ہوگا۔ اور پھر جس دن آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، وہی اگلے پارے میں بھی ہم یہی چیزیں دیکھیں گے، آسمان کی جو حالت ہے، زمین کی حالت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن کریم میں کہ نہ زمین وہ رہے گی جیسے کہ آج ہے، اور نہ ہی آسمان ایسا رہے گا، غیر الارضی، یعنی کہ زمین بھی اور طرح کی ہوگی اور آسمان بھی اور طرح کا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ قرآن کریم ذکر ہے، تو جو چاہے اللہ کی طرف راہ پالے اس قرآن کریم کے ذریعے۔ اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کا رب
خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی تقریباً 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات کے حصے میں تہجد پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب سورہ کے آغاز میں آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ کے قیام کا حکم دیا نا، یہ تو پیچھے پڑا ہے نا، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہوا یوں کہ آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک جو جماعت تھی وہ رات کو آپ کے ساتھ قیام کرتی، یعنی تہجد کے لیے کھڑی ہوتی، لیکن ہوا یوں کہ ان کے لیے یہ کام تھوڑا بھاری ہو گیا، کیونکہ انہیں رات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ انہوں نے آدھی رات پڑھا ہے یا اس سے کچھ زیادہ پڑھا ہے یا کچھ کم پڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اندازہ تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ان کے لیے تخفیف کر دی، کمی کر دی، آسانی کر دی۔ اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے لیے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا اور صرف اس کا یعنی پسندیدہ ہونا، استحباب، پسندیدہ ہونا رکھ دیا کہ یہ، اور نماز تہجد کیا ہے؟ افضل نماز، افضل صلاح ہے بعد الفریضہ، یعنی فرد کے بعد یہ سب سے افضل نماز ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، تخفیف کر دی، اور آگے جا کے ہم ریزن بھی پڑھیں گے، تو یہاں پر پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جو تمہیں آسانی سے تمہیں میسر ہو قرآن میں سے کچھ پڑھو۔ اب فقراؤ کا مطلب ہے فصلو، یہاں پر تفسیر کے مطابق احسن البیان میں کہ فقراؤ کا مطلب وہ لے رہے ہیں فصلو کہ نماز پڑھو، اور قرآن سے مراد الصلاح ہے، یعنی قیام اللیل میں ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے فقراؤ یعنی نماز جتنی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اور پھر اس میں یہ بھی ہے ظاہر ہے جتنا قرآن آپ جتنا یعنی کم یا زیادہ جتنا بھی آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لینا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر نماز تہجد ہی کو قرآن سے تعبیر کر دیا گیا، اور پھر آسانی کیا کر دی گئی کہ اس میں نہ وقت کی پابندی ہے نہ ہی رکعت کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے، یعنی اگرچہ یہ نفل صلاح ہے لیکن یہ واجب ہے، اور وہ جو گائیڈنس لیتے ہیں وہ اس آیت سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق جو وہ اپنی اس جو بات ہے اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں کن لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے، کمی کی ہے، اور ان کو اجازت ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو معیشت کے لیے یعنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے زمین میں پھر رہے ہیں، اور پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو یعنی آسانی سے تم جو پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب یہاں پر جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کی کیا بات ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جگہوں پر خرچ کرو، یہ ہے قرض حسنہ، اللہ کو دینا۔ سبحان اللہ، آپ امیجن کریں کہ احادیث میں آتا ہے کہ عام انسانوں کو اگر آپ قرض حسنہ دیتے ہیں، قرض حسنہ عام انسانوں کو، تو اس کے لیے بہت ریوارڈ ہے، بہت ریوارڈ ہے اس کے لیے، یعنی اگر مقروض جو ہے وہ آپ کو اگر ڈیلے کر دیتا ہے تو جو آپ کا اجر پہلے ہوتا ہے اس کو وہ ڈبل کر دیتا ہے اللہ۔ اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یعنی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے کہہ تو دیا سورۃ البقرہ میں بات ہے نا، تم ایک دانہ زمین میں ڈالتی ہو تو اس پہ پھر 7 بالیاں نکل رہی ہیں، یعنی ایسی خوبصورت مثال، اور اب ان 7 بالیوں میں 100 دانے، یعنی اللہ آپ کے ایک عمل کو جو آپ نے اچھا کیا ہوگا، نیک عمل، نیکی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے، تو اس کا بدلہ 700 گنا تک جائے گا، یضاعف، یعنی اللہ بڑھائے گا جس کے لیے وہ چاہے۔ اور آگے بڑی ہی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے، یعنی جو تم بھیج رہے ہو آخرت کے لیے، اپنے جو نیکیاں ہیں، خیرات کے کام ہیں، تم یقیناً اللہ کے پاس پاؤ گے، عند اللہ تجدوہ عند اللہ، اور اللہ نے فرما تو دیا میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یعنی کوئی نیکی ایسی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کی ہو اور آپ کو اس کا اجر نہ ملے، ہرگز نہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون؟ تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹا عمل نیکی کا آپ دیکھ لیں گے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی انسان دیکھ لے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللہ، اور استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ سے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو جی الحمدللہ ذرا کوئک یہ بات ہوئی، سورہ مزمل کمپلیٹ ہوئی، سورۃ المدثر کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجئے، یعنی لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتلا دیجئے۔ ان آیات کی اہمیت کے بارے میں بات یہ ہے کہ
جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وحی میں وقفہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے، یعنی کہ درمیان میں بریک آ گئی۔ تو ایک روز اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ آپ پر وحی لے کر آیا تھا، تو آپ نے انہیں دیکھا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کر آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، اور 2 بار یہ الفاظ آتے ہیں مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ سو گھر والوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، تو اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کیجئے، یعنی خبر کا ورڈ ہے، پھر آگے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجئے۔ اب دیکھیں رجس جو ہے یعنی عذاب، لیکن یہاں پر بت یا نافرمانی کے معنوں میں استعمال ہوگا یہ لفظ، اس لیے کہ بتوں کی عبادت یا معصیت بھی عذاب ہی کا باعث ہے۔ رجس عذاب کو کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے ان پر رجزم من السماء، آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس سے مراد یعنی نافرمانی اور بتوں کی پوجا ہے، لیکن اصل میں یہاں پر آپ کے ذریعے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں، یعنی احسان کر کے یہ خواہش نہ رکھیں کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا، یا کسی دوسرے سے کسی بھی قسم کے بدلے کی توقع رکھی جائے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنی رب کی راہ میں صبر کیجئے، یعنی جو دین کے آگے پہنچانے میں آپ کو ڈیفیکلٹیز، جو پرابلمز، جو پریشانیاں آپ فیس کر رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے۔ اور صبر کیسا، یعنی صبر جمیل کا ورڈ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جس میں نہ کوئی شکوہ ہو اللہ سے، نہ کوئی جزا وزا ہو، یہ ہے خوبصورت صبر۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ جی جب یعنی قیامت کے بارے میں جب سور میں پھونک دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، جو کافروں کے لیے تو ہرگز آسان نہ ہوگا۔ اور مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے پیدا کیا ہے، یعنی یہاں پر بھی تقریباً وہی بات آ رہی جو سورہ مزمل میں بات ہوئی کہ میں جھٹلانے والوں کو مہلت دے رہا ہوں، تو ان کو آپ میرے پر چھوڑیے۔ اور یہاں پر بات آ رہی کہ میں نے جسے اکیلا پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں وہ اکیلا ہی تھا، اس کے پاس مال و دولت نہ تھا۔ اور یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں، جیسے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے بہت سارا مال دے رکھا ہے، اور اس کے پاس ایسے تابعدار بیٹے ہیں جو اس کا ہر وقت کہنا ماننے کو تیار ہیں، اور میں نے اسے بہت دنیا کی یعنی کشادگی دے رکھی ہے، اور پھر بھی اس کی چاہت ہے، یعنی اس کے باوجود اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود یہ اللہ سے کفر کر رہا ہے، اور وہ کہتا کیا ہے کہ اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے اس کے گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اور بیٹوں کو تجارت کے کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی تھی، یعنی وہ ہر دم اس کے پاس ہی رہتے۔ اور مفسرین نے ان کی تعداد ڈیفرنٹ بتائی ہے، بعض کہتے ہیں اس کے 13 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے، اور ان میں سے کچھ 3 مسلمان ہو گئے تھے، جیسے کہ خالد، ہشام اور ولید بن ولید رضی اللہ عنہم۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ ہماری آیات کے اگینسٹ ہیں، عن قریب اسے میں ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا اس کے لیے۔ اور اگلی آیات میں اسی کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو اس بات پر اب اس نے غور و فکر کیا، یعنی اس نے پلاننگ کی کہ اب میں اس کا جواب کیا دوں، اپنے جی میں اس نے بڑی کوئی پلاننگ کی، کوئی تجویز کی، اور کیا یعنی اللہ تعالیٰ اس پر آگے کہنے کہ غارت ہو، یہ ہلاکت ہو اس کے لیے۔ اور جو بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں کہ اس نے پھر دیکھا اور پھر اس نے چہرے کی اس کے سلوٹیں بدلی، یعنی اس نے پھر بات یہ کہ اس نے غور کیا کہ اب قرآن کا رد کیسے ممکن ہے، اب وہ جواب کیسے دے۔ تو یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ جواب دیتے وقت اس کی چہرے کی سلوٹیں بدلی، اور اس نے ایسا برا منہ بنایا جیسے کہ کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی کیا کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس کی حالت تھی، اس کے جو رویہ تھا، ایٹیٹیوڈ تھا، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں یہاں پر مل رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے غرور کیا، یعنی اس نے ایمان لانے سے منہ پھیرا اور تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو کہ پیچھوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ انسانی کلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو اللہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اسے میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے۔ اب دوزخ کے بارے میں یہاں پر کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ ایسی تباہ کر دینے والی چیز ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، اور کھال کو جلسا دے گی، اور اس میں 19 فرشتے یعنی جہنم کے 19 گارڈز ہیں۔ اور دیکھیں جہنم کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ موت مانگیں گے لیکن وہاں پر انہیں موت نہ آئے گی، نہ وہ زندہ چھوڑے گی نہ ہی وہ باقی رکھے گی، اس طرح وہ جہنمیوں کو جلسا کے رکھ دے گی، ان کے جسم پر
گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں کی تعداد بتائی گئی نا صرف 19، اور جہنم جو ہے بھر جانی ہے، یعنی اور فرشتے بڑے تھوڑے سے ہیں تعداد میں لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی آزمائش کے لیے، یعنی یہ بھی ٹیسٹ ہے ان کی تعداد سے۔ جیسے کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک کافر نے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اسے، تو اس نے کہا کہ تم 2 فرشتے سنبھال لینا، انہیں باقی اپنے ساتھیوں سے کہا، تو 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دیا تھا ریسلنگ کے لیے، اور ہر مرتبہ اس نے شکست کھائی، مگر پھر بھی یہ ایمان نہ لایا شخص۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تعداد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے اہل کتاب، تاکہ یقین کر لیں، یعنی اہل کتاب کے لیے بھی آزمائش ہے تاکہ یہ یقین کر لیں اور ایمانداروں کے ایمان بڑھ جائیں۔ اب دیکھیں اہل کتاب کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے، اور اس نے وہی بات کی ہے جو کہ تمہاری کتابوں میں درج ہے، پچھلی کتابوں میں ہے، لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اہل کتاب کا بھی ذکر آیا، اور ایمان والوں کے ایمان بڑھیں گے، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے بات ہے اہل کتاب اور مسلمان یعنی اس بات سے کسی چیز میں شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ جو ہپوکریٹس ہیں اور جو کافر ہیں، وہ کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یہ وہی بات ہوگی نا سورۃ البقرہ میں جیسے پڑھا، کہ جیسے وہ کہتے ہیں اللہ تو مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا، یعنی اللہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے گا، اس سے بھی چھوٹی کی، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ چیز اس کو لینا مشکل نہیں ہے، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بڑی حجتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان مثالوں سے اور یہ جو چیزیں اللہ نے مینشن کر دی ہیں قرآن کریم میں، ان سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بات وہی کہ اللہ کے چاہتا تو کیونکہ اللہ کو نالج ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دی کہ میں نے اس لیے تو تمہیں نہیں پیدا کیا کہ تم جہنم کا فیول بنو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے علم غیب سے خوب معلوم ہے کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، تو بات یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی آئی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے فری ول دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اچھا اللہ نہیں چاہتا تھا تو پھر ٹھیک ہے وہ تو پھر ایسے ہی عمل کریں گے، نہیں، اللہ نے فری ول دی ہے، 2 راستے دکھائیں، اب تم راستہ چوز کر لو، ان 2 مخلوقات کو، جنوں کو اور انسانوں کو، باقی کسی مخلوق کو اللہ نے فری ول نہیں دی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے پھر بات ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ کے جنود کون کون سے ہیں، کس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت ہوئی؟ ابابیل سے نا، کیونکہ وہ اللہ کے جنود تھے، تو اللہ کے جو جنود ہیں، جو لشکر ہیں، ان کو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا۔ اور یقیناً یہ جو بات ہے یہ تمام انسانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ بات یہ نصیحت یہ کہ جہنم اور اس پر جو مقرر فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ نے بتا دی، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی نصیحت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔ اور آگے جو ورڈ کھلا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اہل مکہ کے خیالات کی یہ نفی ہے، یعنی وہ جو وہی سمجھ رہی ہیں نا کہ ایسا ہم کر لیں گے، جیسے پیچھے کافر کی بات ہوئی، تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس پر اللہ نے قسم کھائی چاند کی اور رات کی جو وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، یعنی یقیناً یہ جہنم جو ہے نا یہ بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور یہ یقیناً بنی آدم کو ڈرانے والی چیز ہے۔ اور آگے بات آ رہی کہ جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی وہی بات کہ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، اب کوئی نیکیوں میں آگے بڑھے یا پھر برائیوں میں۔ پھر آگے بات ہے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی، یعنی کہ ہر شخص جو اگر نیک اعمال کر کے لایا ہے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر جو برے اعمال لایا ہے تو اس کے اعمال اس کو ہلاک کروا دیں گے، یعنی اپنے اعمال کے عوض ہی تم گروی پڑے ہوئے، تمہاری جانیں رہن میں ہیں۔ اور مگر یہ کہ دائیں ہاتھ والے یعنی اصحاب الیمین، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، یا رب تو ہمیں بھی ان میں سے کر، جیسے ہم نے سورۃ الحق میں پڑھ لیا کس طرح وہ خوشی سے نعرہ لگائیں گے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ اب جنتیوں کے ذکر کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے اگلی آیات میں کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے انل مجرمین، یعنی مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی، تم کیسے جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے ہم مسلین۔ بہت یہ اہم بات ہے، بہت اہم، 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں۔ پہلی کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری کیا؟ ولم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دیکھیے سارا قرآن کریم ان 2 لفظوں کو اکٹھا کیے ہو گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صحیح ہو گیا نا، یہ وہی چیز ہے نا، نماز آ گئی اور زکاۃ کا مطلب کیا؟ خرچ کرنا نا، صدقہ خیرات ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر وہی چیز آ گئی۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نا، نکالنا، اللہ کی راہ میں دینا، انفاق فی سبیل اللہ۔
تو یہ دو چیزیں، یعنی یہ دو کام نہیں ہو رہے تو اب یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اب اس پہ مشرکین کی تو بات ہی نہیں آ رہی اس آیت میں، صرف سمپل کہا جا رہا ہے کہ وہ پوچھیں گے جہنمی سے تم کیوں آئے۔ اب اس پہ تو بہت ڈیٹیل ہے، اور میرا خیال ہے جو میری تفسیر ہے سورۃ المدثر کی، اس میں نے ڈیٹیل دی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور سارا کا سارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتا دیا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسکینوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر جو ضرورت مند ہیں، سائلوں پر، یہ ہے دین اسلام۔ خالی ریچولز کو ادا کر لینا کافی نہیں ہے، عبادت کرتے جائیں، ٹکرے مارتے جائیں اور پھوٹی کوڑی نہ نکالیں، اور بخل کی ایسی چیز ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ بس تھوڑی سی میں نے آپ کو ذرا ڈیٹیل دے دی تاکہ ہم چیزوں کو بھی سمجھیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور ایک اور بات کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بحث کرنے والوں میں، انکاریوں کا ساتھ دیتے اور بحث و مباحثہ میں ہم مشغول پاتے اپنے آپ کو، یعنی کہ ہم یہ کام کرتے رہے ساری زندگی، آرگیو کرنا لوگوں سے، یعنی حق بات کو تو ماننا ہی نہیں ہے، اور روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ پکڑا۔ اور اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ان کی کوئی بھی کسی کی بھی سفارش نفع نہ دے گی، اور جیسے کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ جب تک اللہ جس سے راضی نہ ہوگا اس کے حق میں کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، شفاعت عظمیٰ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ بہت سارے جہنمیوں کو نکلوائیں گے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ سب سفارش کریں گے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے کہہ دیا جس سے اللہ راضی ہوگا سفارش بھی اسی، یعنی اللہ ہی خیال دلوں میں ڈالے گا کہ اس کے حق میں سفارش ہو۔ ایون جو جنت میں بھی یہ روایات میں بات آتی ہے کہ جنت میں بھی جو جائے گا جنتی وہ اپنے ساتھی کے لیے سفارش کرے گا، تو کون خیال ڈالے گا اس کے دل میں؟ اللہ ڈالے گا۔ تو اللہ کا راضی ہونا، پہلی بات اللہ کا راضی ہونا، اور پھر اللہ سفارش قبول کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سورہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے پاس کسی کی سفارش کرے سوائے اس کو کہ میں جس کو میں اجازت دوں، جس سے میں پھر راضی بھی ہوں۔ اچھا جی، پھر آگے بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اس طرح منہ موڑ رہے ہیں کہ جیسے کوئی گدھا شیر کو دیکھ کے بدکتا ہے، یعنی وہ بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کو، تو یہ اس طرح قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یا رب استغفر اللہ، یا رب تو ہمیں معاف فرما۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں، یعنی اب اس کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی کتاب آ جائے جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا، یعنی اس آیت کا، کہ بغیر عمل کے وہ عذاب سے بچنا چاہیں گے، یعنی ہر ایک کو نجات کا جو اعمال نامے ہے نا، اب دیکھیں کسی کو دائیں میں ملنا ہے، کسی کو بائیں طرف ملنے گا، تو ہر کوئی چاہے کہ مجھے بھی دائیں طرف ملے، حالانکہ عمل نہیں وہ کر کے لایا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو قیامت سے بے خوف ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کی نہیں، اس نصیحت کو حاصل کرے، وہی فری ول، تو اللہ زبردستی نہیں کر رہا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ ذکر بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے انسان جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ول، حقیقی فاعل تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سورہ صافات میں بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کافروں سے کہ تم اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ اسی لائق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لائق ہے، اس کی اتنی شان ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اور وہی بخشنے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی سورۃ القیامہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ کہی جاتی ہے کہ بعض کہتے ہیں قسم سے پہلے کافروں کے کلام کا رد ہے، یعنی کافر کیا کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی ان کے جو ان کی بات ہے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قسم ہے قیامت کے دن کی، یعنی ایسا ہوگا کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوگے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے قیامت کے دن کی قسم کھانے سے، یعنی کہ قیامت کا دن اس کی اہمیت کو مزید یہ بات واضح کرتی ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کیا انسان یہ خیال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہم ایسا کریں گے، ہم تو اس چیز پر قادر ہیں کہ تمہاری پوروں کو بھی صحیح درست کر لیں، تم کیا سوچ رکھتے ہو؟ یعنی کافروں کا یہ جو قول ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں آیا ہے، اذا متنا وکنا ترابا انا لمبعوثون، یعنی ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ رہ جائیں گے، کیا پھر سے کھڑے ہوں گے ہم؟
تو اللہ کہتے ہیں ہاں میں قادر ہوں، تمہیں پہلی مرتبہ بنایا میں نے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے تم یہ زمین و آسمان کا بنانا، یعنی اس کا تخلیق کرنا زیادہ بڑا کام تھا نہ کہ تم لوگوں کا پیدا کرنا، یعنی انسانوں کا پیدا کرنا کوئی زیادہ شدید اشد کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آگے بات بتا دی اللہ نے کہ یہ ساری جو حجتیں ہیں، یہ جو ڈرامے بازی ہیں نا، یہ جو بحثیں کہ ہم ایسے اصل میں انسان جو ہے نا اپنی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یعنی اسلام آپ پر کچھ نہ کچھ آپ پر لمٹ آپ پر کو دیتا ہے کہ یہاں تک بس، شراب نہیں پینی، سود نہیں کھانا۔ اب وہ جو ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ ایک ڈیٹیل ہے۔ اب اللہ فرمانے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتا جائے، وہ اپنی خواہشات میں پڑا رہے، یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اکثر پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں، ہم جو مکہ کی ہسٹری میں بھی تو دیکھیں، جو لوگوں کی بادشاہت تھی، جو کچھ لیڈرز کو اس چیز نے روکا اسلام لانے سے، اگرچہ ان کے دل اندر سے نرم ہوئے، لیکن مال و دولت نے روک دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ اب جس وقت یہ وہ دن آئے گا تو نگاہیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی قیامت کے بارے میں ہے، یعنی اس دن کا جو نقشہ ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ حالت ہے کہ سورج اور چاند جمع ہوں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج کوئی جائے پناہ ہے، یعنی وہ بھاگے گا لیکن اس کے لیے کوئی فرار نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کے اپنے سامنے رب کو دیکھے گا، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور آج تو تیرے رب کی طرف ہی تو نے جانا ہے۔ اور انسان اس کے جو آگے اور پیچھے جو چھوڑے ہوئے اس کے اعمال ہیں وہ بتلا دیے جائیں گے، بلکہ اس کو خوب پتہ ہے، جیسے علی نفسہ بصیرہ۔ بڑی زبردست بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دی کہ اگرچہ اللہ لکھ رہے ہیں اعمال، لیکن انسان کو خود بھی تو پتہ میری کرتوتیں کیا ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا پھر منہ سے کچھ بھی کہتا رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تو ہو سکتا ہے نا قیامت کے روز نہیں ہوگا، وہ اللہ دلوں کے اندر جو چھپا ہے نا اس کو نکال لے گا، یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے نا، اس دن اندر کی باتیں نکلی جائیں گی، زبان کی بات پہ نہیں بات ہوگی۔ آگے ہے، اب یہاں سے موضوع بدل گیا، ٹاپک چینج ہوا ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ قرآن کو یاد کرنے میں کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کو سکھلا دینا، یعنی آپ کو یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اب طریقہ کار ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن کے حفظ کرنے کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ یعنی پڑھانے والا پہلے پڑھے اور اس کے بعد پیچھے پڑھا جائے۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی کہ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی آپ اس کو فالو کریں، اور پھر اس کا واضح کر دینا، یعنی جو اس کے احکامات ہیں قرآن کریم کے، جو شرائع ہیں، جو رولز ہیں، ان کو کھول کر واضح کرنا، بتانا لوگوں کے لیے، حلال و حرام کی وضاحت، مشکل مقامات کی تشریح وغیرہ، سب اس سے مراد ہے۔ اب آگے پھر تھوڑی سی بات چینج ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، یعنی یہاں پر انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، تم عاجلہ یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو قریب کی چیز ہے، اس سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور یعنی وہ دور کی چیز ہے نا، دنیا دنا سے بڑھنا ہے، قریب کی چیز اور کم تر بھی، اور آخرت ہمیں نظر نہیں نہ آ رہی ہوتی، تو اس کے لیے ایفرٹ پھر انسان کم کر رہا ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت آیات ہیں آگے کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، بارونق ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، آمین یا رب، آمین یا رب، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے یعنی بد رونق اور اداس ہوں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، ان کو ایسا سخت عذاب آنے والا ان پر، اور اللہ فرما رہے ہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آنے لگا تو کہا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں لوگ، ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے کوئی حربہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے موت سے وہ بچ جائے، موت کے پنجے سے وہ جان چھڑا لے۔ اور آگے بات ہے کہ وہ شخص جان لے گا، یقین کر لے گا کہ اب تو جدائی کا وقت ہے، مال و دولت اور دنیا سے ہر چیز کے چھوٹنے کا وقت ہے۔ اور آگے بات ہے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی اس سے بھی مراد موت کا ہی وقت ہے، اور آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ اور مجرم کے لیے کیا ہے کہ اس نے کیوں، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، نہ تو اس نے تصدیق کی، نہ نماز ادا کری، یعنی نہ تو اس شخص نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی، نہ ایمان لایا، اور نہ ہی اس نے نماز ادا کری، یعنی اللہ کی عبادت کی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، بلکہ اپنے گھر والوں کے پاس بھی اتراتا ہوا گیا، اور افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، یہ الفاظ ہے اس مجرم کے لیے ہیں، اور خرابی ہے تیرے لیے۔ تو یہ سب ڈانٹ پھٹکار اور یہ کلمہ وعید مجرموں کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے
اپنی عبادت کے لیے ہر چیز کائنات میں بنائی ہے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، نفع کے لیے۔ جانوروں کو دیکھ لو، سمندر میں تمہارے لیے فائدے ہیں، اس میں غذا رکھی ہے، جانور تمہیں نفع دیتے ہیں، ان سے دودھ پیتے ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور زمین نباتات اگاتی ہے، زمین میں معدنیات ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کی جو سرکشی ہے اس نے اس کو نیچوں سے نیچے پھینکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی بیکار ہی چھوڑ دوں گا؟ اور تم اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک گاڑے پانی، یعنی ایک مہین جو قطرہ ہے، کہیں اکثر جگہوں پر مہین کے لفظ بھی آیا ہے، تو تمہیں اس چیز سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں لہو کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اللہ نے تمہیں درست کر دیا، یعنی تمہاری ساخت بنا دی، اسٹرکچر خوبصورت بنا دیا، اور پھر اس سے جوڑے، یعنی نر اور مادہ، یعنی آدم علیہ السلام سے، یعنی ایک جان سے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یعنی شروع کی آیات میں دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، یعنی اماں حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی بنائیں گی، یعنی ایک نفس سے ہی ساری نسل انسانی چلی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے، یعنی اس رب نے جس نے تمہیں مختلف سٹیجز سے گزارتے ہوئے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیا چیز تھے، قطرے سے پیدا کیا، پھر کیا بنے، کیا لوتھڑا بنے، پھر اس کے بعد خوبصورت شکل، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پھر سے تمہیں وہ زندہ کر دے؟ اب یہ جو آخری آیت ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں پڑھا جائے سبحانک فبلا، یعنی تو پاک ہے اللہ، اور کیوں نہیں تو یعنی اس چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ سورۃ الانسان کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس سورہ کی اہمیت میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں سورہ کے، وہ یہ کہ انسان کو یاد کروانا اس کا اصل کیا ہے، یعنی کس چیز سے وہ بنا، اور اس کی پیدائش کی پیدا کرنے کے پیچھے حکمہ کیا ہے، اور اس میں جنتوں کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت میں بات آتی ہے هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی کچھ تھا ہی نہیں، وہ یعنی اس کے وجود سے بھی کوئی واقف نہ تھا۔ اب اس کے بارے میں یعنی اس آیت کی ڈیٹیل میں بعض مفسرین کے نزدیک بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب آدم علیہ السلام روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ آدم علیہ السلام کے لیے، یعنی اس سے مراد بعض کے نزدیک یہ وہ وقت ہے، یعنی جب ان میں روح ہی نہیں پھونکی گئی تھی، اور جو 40 سال کا ٹائم ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا ورڈ ہے نا، یہ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، اور اس ہین سے مراد حمل، یعنی رحم مادر کی جو مدت ہے، جس میں وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، یعنی کسی کو پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ کس طرح کا ہوگا، کیا نام ہے اس کا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ رائے ہے۔ تو یہ دو اوپینینز تھی، میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اور آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات آتی کہ انسان کو ہم نے ملے جلے پانی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں۔ امتحان لینے کا یعنی مقصد کیا کہ انسان کی آزمائش، جیسے کہ سورہ ملک میں ہم پڑھ چکے کہ تمہیں موت اور زندگی دی ہے اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تم میں کون اللہ کی طرف آنے والا ہے اور کون برائی کی طرف جانے والا ہے، یعنی کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں سماعت دی، تمہیں دیکھنے کی قوت دی تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کر سکو، دیکھ سکو، سن سکو، اور اللہ کی آیات کو سمجھو۔ پھر آگے ہے انا ہدینا، اور ہم نے دو راستے دکھا دیے۔ وہی بات جیسے پیچھے بھی میں نے کی کہ اللہ نے فری ول دے دی ہے، دو راستے بھی دکھا دی کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اب تم چاہے شکر کرو یا پھر تم کفر کرو، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں سے آگے جنتیوں کے بارے میں آیات ہمیں ملیں گی، اور بڑی اہم آیات ہیں، یعنی ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ان میں کیا صفات ہیں جو جنتی کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی۔ جیسے آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک نیک لوگ ایسے ڈرنک سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، جو کہ ایک چشمہ ہوگا،
اور یہ اللہ کے بندے اس سے پئیں گے اور اس سے نہریں نکال کر لے جائیں گے جہاں پر وہ چاہیں گے. یعنی یہ جنت میں ہوگا. یعنی جنت میں، اور آپ کو سورہ محمد میں جنت کی 4 نہروں کا ذکر ملتا ہے: پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی اور شہد کی نہر. لیکن یہ شراب ایسی ہوگی جس میں کہ نہ تو وہ دماغ کو خراب کر دینے والی اور نہ ہی ہوش و حواس چھیننے والی. اچھا جی، آگے کیا بات آ رہی ہے؟ آگے اب ان کی کوالٹیز کیا ہیں، یعنی جنتیوں کی. یوفون بالنظر و یخافون یومن، یعنی وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ نظر جو کوئی بھی منت ماننی، نظر ماننی، اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ مت ایسا کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے مان لی ہے کوئی ایسی چیز، یعنی کہ فلاں کوئی اچھا کام ہو گیا یا میرے حق میں کوئی نفع ہوا تو میں ایسا کروں گی، ایسا نوافل ادا کروں گی یا کوئی رقم دوں گی یا کچھ صدقہ خیرات، مطلب یہ اب پہلی بات تو یہ کہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. دین میں اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے. لیکن اب اگر کوئی کر لیتا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، لازمی پھر اس نظر کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اگلی کیا ان میں صفت ہے، اگلی کوالٹی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت ہے، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں، کوئی ہمیں تھینکس نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کا پلیئر، اس کی رضا چاہیے. یہ ہے کوالٹی جنتیوں کی. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھ لیجیے یہاں پر. پھر وہ ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، نخاف من ربنا یومن، اس دن سے جو کہ اداسی والا اور سختی والا ہوگا، اور اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا. پھر اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، دیکھو جو اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کو اس دن کی برائی سے ضرور بچائے گا اور اللہ انہیں تازگی اور خوشی پہنچائے گا. اب دیکھیں جو تازگی چہروں پر نظر آتی ہے نا، جیسے کہ 30ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے اور قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ مجرمین کے چہروں پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی اور شکلوں سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے. اور اس کے برعکس جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جیسے سورۃ القیامہ میں بھی ہم نے پڑھا نا، وجوہ یومئذ ناظرہ، چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے. یعنی ان کے اندر کی جو خوشی ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی. حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، کہ آپ کا جو چہرہ ہے آپ کے اندر کا حال بتاتا ہے. اگر آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کی شکل سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں. اور اگر انسان خوش ہو تو معاملہ اس کے برعکس ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. پھر آگے جی مزید نعمتیں ہیں جو جنت میں ملیں گی جنتیوں کی، یعنی ان کے صبر کے بدلے میں کیا ہے کہ ریشمی لباس ان کو دیا جائے گا. وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں پر گرمی ہوگی نہ ہی سردی. بڑا زبردست موسم، ٹھیک ہے جی. یعنی نہ ہی شدید گرمی اور نہ ہی شدید سردی. سبحان اللہ. دیکھیں انسانی نیچر ہے نا، کوئی بھی ویدر، گرمی بھی انسان برداشت کر لیتا ہے ہلکی پھلکی، لیکن اگر ایکسٹریم پہ چیز چلی جائے نا، شدت اختیار کر جائے، پھر اس کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ ناپسند کرتا ہے. ایون سردی کو ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت شدید ہو جائے تو پھر وہ بھی پسند نہیں آتی. تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ یعنی دونوں چیزیں ایسی، ایکسٹریم پر کچھ چیز نہیں ہوگی، بلکہ کئی جگہوں پر بات آتی ہے کہ جو تم چاہو گے، یعنی جیسا تم خواہش کرو گے، جو تم چاہو گے وہ چیز تمہیں ملے گی. لہم ما یشاءون، اور جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے یعنی ان کے جو فروٹس ہیں وہ نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ درختوں کے جو پھل ہیں وہ جنتیوں کے قریب ہوں گے، یعنی جب ان کا کھانے کو دل چاہے گا تو وہ ان کو لے لیں گے اور کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، نہ ہی یعنی ان لمیٹڈ چیزیں ہوں گی. اور اسی طرح اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں جنتوں کے بارے میں مزید تو سورہ رحمان میں ہمیں 2 طرح کے گریڈز ملتے ہیں، ایک جنت اعلیٰ اور ایک دوسری طرح کی جنت. یعنی ایک اور ان میں فرق ہے، یعنی فرق اللہ نے واضح کیا ہے. 2 طرح کے گریڈز ہیں. ایک ہے جس میں چیزوں کی جو ہے بہتات ہے، ان لمیٹڈ ہے، جہاں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں. اور ایک دوسری جنت ہے جس میں چیزیں کچھ دوسری طریقے سے ہیں، لیکن تو اس میں فرق ہے. یعنی وہ پہلے والا درجہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی بھی اپنی جگہ کو بدلنا نہیں چاہے گا. یہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا. لیکن آف کورس اللہ نے گریڈز رکھے ہیں. یہ حدیثوں میں بھی بات ہے کہ جنت کے بھی بہت سارے درجات ہیں اور یہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کوئی شہید ہے کسی نے، یا پھر کسی نے بہت ایفرٹ کیا اللہ کی راہ میں
اور کسی نے کچھ تھوڑا سا ہی کام کیا ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ ہر کسی کو اس کے بہترین بدلہ دے گا اور پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر آگے بات آتی ہے ان میں جنتیوں کے لیے چاندی کے برتنوں میں ڈرنک ہوگا جو ان کے ارد گرد جو ان کے خادم ہیں وہ لے کے پھریں گے، جیسے ہم سورۃ الواقع میں بھی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ اور جو ان کے جو برتن ہیں، جو گلاس ہوں گے وہ شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے، جن کو اور یہ جو ان کے ڈرنکس ہوں گے وہ بھی وہ میجر کر کے ناپ کر رکھے ہوں گے، انہیں ایسا نہیں کہ وہ اس کو بڑھا دے پینے والا یا اس کو ضائع کر دے، ویسٹ کر دے، تو بڑی زبردست۔ اور دیکھیں آپ جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو کھانا تو کھایا، لیکن ڈرنک جو ہے اچھے والا وہ مہنگا ہوتا ہے، اور پھر اس کو بار بار ریفل نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کہ اس کی خواہش ہے۔ پھر آگے بات ہے ان کو ایسے ڈرنک دیے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش، یعنی وہ مکس ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے؟ سونٹھ یا خشک ادرک کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ہم ان کا کمپیریزن جنت کی نعمتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرما دیا نا کہ میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کچھ رکھ چھوڑا ہے، وہ چھپا دیے جو وہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وی کانٹ امیجن، یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے وہ کیسی نعمتیں ہوں گی، وہ کس طرح کی ہوں گی، ہماری سوچیں بھی نہیں وہاں تک جا سکتی جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ جسٹ ایک بتانے کے لیے کہ یہاں یہ ایسا ہوگا، یعنی لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے، جو فلیورز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، جو خوشبوئیں بھی ہوں گے۔ اسی طرح ایک جنت کی نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی اس جو ڈرنک ہے نا زنجبیل، یہ ایک نہر ہوگی جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ اب جو ڈرنک تھا اس کی خوبیوں کے بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پلانے والوں کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جو خادم ہوں گے جنتیوں کے، جو خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ان کا یعنی وہ اتنے حسین ہوں گے جیسے کہ سچے موتی بکھرے ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا اسے اللہ کی نعمت عظیم الشان سلطنت ہی وہ اللہ کی دیکھے گا۔ اور جنتیوں کے جسم پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور یہ کنگنوں والی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ پچھلے جیسے زمانوں میں بادشاہ سردار جو لیڈرز ہوتے تھے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے اور سونے کے کنگن وغیرہ پہنتے، جیسے کہ فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ بھی اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی کڑے یا کنگن یا جو سونے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسے کپڑے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاف پیور ڈرنک پلائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہاری کوشش ہے اور جو وہ مشکور ہوئی، اللہ نے ایکسیپٹ کی۔ پھر اگلی آیات میں قرآن کریم کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ترتیب، یعنی کہ اس کو وقفاً نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ بس آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے، یعنی آپ اس فیصلے کا انتظار کیجیے جب آپ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، یعنی مدد میں کچھ تاخیر ہے لیکن اس کے پیچھے بھی حکمہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو اللہ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے کام کو پھیلانے میں روکتے ہیں، تبلیغ کے کام کو اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو آپ بس اللہ پر بھروسہ کریں، اسی پر ہی توکل کریں اور وہی آپ کو اس چیز سے آگے نکالے گا۔ اور آپ کسی بھی گنہگار کا کہنا نہ مانیے، اور اپنے رب کا ذکر کیجیے صبح اور شام، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کیجیے، اور بہت رات تک اس کی اللہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ یعنی کہ رات کو سجدہ کر سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ آخرت کا دن بڑا بھاری ہے، اور ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جو ان کا سٹرکچر ہے اس کو مضبوط کیا ہے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض یعنی ہم ان کو ہٹا کر دوسری قوم لانے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمائی بات کہ اگر یہ اسلام نہیں لا رہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، تو ہم ان کو ہٹا کے دوسری قوم لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اگر جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ انکاری ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، تو اللہ نے انصاری یعنی مدینہ کے لوگوں کو آپ کا مددگار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور اللہ آج بھی کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں اللہ کی طرف ہوگے تو اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کو محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ آج ہمیں اپنے اعمال بھی دیکھ لینا چاہیے، یہ قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پائے، اور وہی آگے پھر بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور بے شک وہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔
اور اس کو خوب پتہ ہے کہ اس نے میری رحمت میں آنا ہے، یعنی یدخل من یشاء، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اور ظالمین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہی بات جو میں نے پیچھے بھی آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، بات یہ کہ اللہ نے فری ول دی ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا جی، سورہ مرسلات کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی اہمیت میں ایک واقعہ ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم روایت کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے ایک غار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں اسے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، ٹھیک ہے، حدیث ہم نے پڑھ لی ہے نا، تو اور یہ بھی جان لے کہ یہ سورہ وہاں پہ نازل ہوئی، لیکن اس سے پتہ چلا کہ آپ نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک موذی جانور ہے، جان لینے والا، تو سانپ کو مارنے کا حکم حدیث میں ہے۔ اسی طرح چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی حدیث میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یعنی دل خوش کر دینے والی جو ہوائیں جو چلتی ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ہواؤں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اب جو اس کے معنی ہیں، یعنی ان آیات کے جو مفہوم ہیں اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، یعنی بعض مفسرین نے اس سے مراد مرسلات سے مراد فرشتے یا انبیاء لیے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اگرچہ ہم ٹرانسلیشن میں ہواؤں کی بات کر رہے ہیں، لیکن بعض مفسرین اس سے مراد فرشتے یا انبیاء لیتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغامات یعنی وحی لے کر، جو احکام شریعت لے کر جو رسولوں کی طرف آتے ہیں۔ پھر اسی طرح جھونکا دینے والیوں کی قسم میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو بعض ہواؤں کے ساتھ عذاب لاتے ہیں، عذاب کے ساتھ یعنی وہ بھیجے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے جو بات آ رہی ہے کہ ان کو وہ پھیلا دیتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو بادلوں کو پھیلاتے ہیں، منتشر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ امام ابن کثیر اور ایک اور امام طبرہ نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو رائے ہیں، دونوں آپ کے آگے رکھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ان سے مراد ہوائیں لیتے ہیں اور کچھ اس سے انبیاء اور فرشتے لیتے ہیں۔ اور آگے ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ یہ حق اور باطل کو فرق کر دینے والے ہیں، یعنی یہ اللہ کے جو آیات ہیں، آیاتی قرآنیاں لے کر اترتے ہیں جن میں حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یعنی یہ اللہ کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں، حق اور باطل کو فرق کر دینے والی چیز کو لے کے آتے ہیں، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم۔ اور اگلی آیت میں بات ہے کہ یہ فرشتے وہی لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، یعنی یہ رسولوں تک وہی پہنچاتے ہیں، اور آگے میسنجر جو ہیں، رسول ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے قائم، کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے ان کے پاس۔ اور جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے۔ بس اب پھر یہاں پر بھی قیامت کے دن کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے، نقشہ جو اس کا کھینچا جا رہا ہے کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا سورۃ القیامہ میں، سورج اور چاند بھی جمع ہو جائیں گے، صحیح، اور پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ آسمان کا جو پردہ ہے وہ کھینچ دیا جائے گا، اور یہاں پر بات آ رہی ہے کہ آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، یعنی بات یہ کہ انبیاء کے بیانات سن کر قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور اسی طرح آپ کی امت کو بھی گواہ بنا کر لایا جائے گا، یعنی آپ کی امت بھی گواہ دے گی۔ جب پچھلی قومیں جھٹلائیں گی نا اپنی انبیاء کو، وہ وہاں پر بھی جھٹلائیں گے، کہیں گے نہیں کہ یہ تو جھوٹ، یہ ہمارے پاس تو نہیں آیا نا نبی۔ تو اب اللہ فرمائیں گے کہ ان کے اوپر کوئی گواہ ہے، تو پھر امت محمدیہ میں سے گواہ اٹھیں گے، تو وہ کہیں گے لوگ جو مجرم ہوں گے کہ تم کیسے گواہی دے رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے تھے، ہماری قرآن میں یہ باتیں ہیں، جیسے پچھلی قوموں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، سورہ ہود کو اٹھا لیجئے، سورہ زاریات کو دیکھیں، یعنی بہت ساری سورہ میں آپ کو انبیاء کے قصے، اور اس طرح سورہ شعراء میں، اور ان کی جو قوموں نے جس طرح جھٹلایا، ان کی تذلیل کی، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں قرآن دیتا ہے۔ لیکن گواہی کون دے گا؟ جو قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا، جو خود متقی ہوگا۔
اور یہ بڑے آنر کی بات ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز ہے، تعجب کا انداز ہے کہ یہ یعنی کیسے عظیم دن کے لیے ان سب کو یعنی ایک اس وقت کو روکا گیا ہے جو زندگی کا جو وقت ہے، اور یہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے انسانوں سے ہی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے، یعنی یہ انداز کیا ہے، یہ استفہامیہ سوالیہ، یعنی اس کی جو وہ دن ہے اس کی ہولناکی، اس کی سختی کو بتانے کے لیے، جیسے پیچھے میں نے بات کر دی کہ ابھی سورہ مزمل میں تو ہم نے پڑھا کہ وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کا بوڑھا ہونا یعنی کیا سچویشن، کیا دل کی حالت ہوگی انسانوں کی، اور جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ پھر آگے بات ہے کہ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور کیا ہم نے یعنی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی کتنی مثالیں ہیں لیکن نصیحت لینے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم ان کے بعد یعنی پھر اوروں کو لائے، اور یہی اللہ کا طریقہ کار ہے، یہی سنت ہے، یعنی کہ جو قوم جھٹلاتی پھر اللہ اس کو تباہ کرتے ہیں، یہ اور اللہ فرما رہے ہیں ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور کیا تمہیں ہم نے ایک ذلیل پانی، یعنی یہاں پر ورڈ آ رہا ہے مہین، جس سے میں نے پیچھے بھی بات کی، یعنی بہت ہی ہلکا حقیر سا پانی، اس سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے تمہیں مضبوط محفوظ جگہ میں رکھ دیا، یعنی ماں کے رحم میں مضبوط پناہ گاہ ہوتی ہے، اور 3 تہوں میں بچہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح ایک مقرر وقت تک تمہیں رکھا وہاں پر، اور تمہیں پھر ہم نے اندازہ کیا، یعنی تمہارا سٹرکچر بنایا خوبصورتی سے، نوک پلک سواری تمہاری، اور کیا ہی ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں، اور اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ زمین کی بات کریں کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی، یعنی زمین کی پیڑ میں تمام مردے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹریلین سالوں سے، اور پھر جو زندہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ سمیٹنے والی نہیں ہے، زمین کی گود میں دونوں سمٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس میں بھاری پہاڑ گاڑ دیے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، یعنی زمینوں کو بھی وہ سیراب کرتا ہے، اور دیکھیں کھارے پانی سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں نا، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے جو اللہ گنوا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تباہی ہے اس دن ان کے لیے جو کہ جھٹلانے والے ہیں، اور اس دوزخ اور انہیں پھر کیا کہا جائے گا، چلو اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ اب دیکھیں نا پیچھے ہم نے کیا پڑھا سورۃ المدثر میں کہ کس طرح ٹھٹھے بازیاں کرتے رہے ہیں کافر کہ جی 19 فرشتے ہیں، 2 کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں کر لوں گا، جو کافر کہہ رہا ہے، تو یہ جو تماشے ہیں، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ چلو اب چکھو مزہ، جس کو تم جھٹلاتے تھے نا کہ یہ تو ایسا نہیں ہوگا، تو اب وہ ہے سامنے، اب چلو دوزخ کی طرف، اور یہ 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر 3 ڈائریکشنز میں پھیل جائے گا، اور جس طرح کوئی دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے، اور جس میں یعنی دیوار یا درخت کے سائے میں تو آدمی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے نا، سکون محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جو دھواں حقیقت میں یہ ایسا نہ ہوگا، نہ یہ سایہ دے گا اور نہ ہی کچھ سکون دے گا، یا ظاہر ہے یہ تو جہنم کا ہے، یہ کیسے سکون دے سکتا ہے۔ پھر آگے ہے یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہوگی، اور وہ اس سے مراد یعنی لکڑی کے بھاری ٹکڑے، یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے، اور آگے بات آ رہی ہے کہ یہ زرد رسیاں ہیں، یعنی اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا، یعنی انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، صفر تو اب یلو کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بات آتی ہے کہ عرب میں اس کا استعمال اسود سیاہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی سیاہ کے لیے یہ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، جو بہت زیادہ چیز سیاہ بلیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیاہ ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ بول نہ سکیں گے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آ رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر کو بند کر دے گا، سیل ہو جائیں گے یہ سیل اپ، اور ان کی جو کھالیں ہیں، مجرموں کی کھالیں، ان کے پیر، ان کے ہاتھ، یعنی ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور سورہ فصلت میں بات آتی ہے یہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنے اعضاء سے کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہاں آج اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے، تو آج ہم تمہارے اگینسٹ گواہی دے رہے ہیں، یعنی اگرچہ ان کے منہ بند ہوں گے لیکن وہ گواہی دیں گے کہ ہم یہ غلط کام کرتے رہے ان سے، استغفر اللہ، اور ان سے کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی معذرت، نہ کوئی سفارش، اور اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں پہلے کے لوگ، ان کو بھی، اور جو ہم ہیں اور جو اب آنے والے، ان سب کو اللہ ایک ہی دن میں جمع کرے گا۔ اور آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ تم کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، کوئی مکر کر سکتے ہو تو کرو، کوئی پلاننگ ہے تمہاری، یعنی میں تو ایسا کروں گا یہ سب کچھ ہوگا، تو تم کوئی پلاننگ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اور پھر آگے بات ہے کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور بے شک اب جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جنتی بے شک، یعنی جو جنتی ہیں وہ سایوں میں ہوں گے، شیڈز میں ہوں گے، بہتے ہوئے چشموں کے قریب یعنی ان میں ہوں گے، اور اللہ کے جو ثمرات ہیں، جو فروٹس ہیں، جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ ان کو دی جائے گی، اور جنتوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے، تو یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تم کرتے رہے ہو، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب تک ہم نے جنت کے بارے میں اتنی خوبصورت ڈیٹیل دیکھ لی ہے، یہ کہیں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے خادم ہیں وہ ایسے ہوں گے جو سچے موتی بکھرے ہوں، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، پھر ان کے وہ اراؤنڈ وہ ان کے لیے ڈرنکس لے کر پھریں گے، اور سونے کی تشتریاں ہوں گی، یعنی سونے کی بڑی بڑی پلیٹوں میں ان کے ڈرنکس ہوں گے، صبح شام ان کے لیے کھانا، ان کی دعوت ہوگی، کھانا دیا جائے گا، اور ان کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، اور ایسے فروٹس ہوں گے بڑے وہ سکون سے آمینین۔ دیکھیں آج دنیا میں فروٹس ہوتے ہیں لیکن کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو یہ نعمتیں پانے والے ہوں۔ اور اصل بات کہ وہ تو ہمیشہ والی زندگی ہے، وہی دیکھیں یہ زندگی تو ٹیمپرری ہے، یہاں پر تو ہر چیز وقتی طور پر ہے۔ آج کوئی ہمیں محبت دے رہا ہے، کوئی ہمیں چاہ رہا ہے، کوئی آج ہمارا دوست ہے، پتہ نہیں کل کو وہ کیا ہو، کل ہو سکتا ہے وہ ناپسند کر رہا ہو ہمیں، تو یہ سب ٹیمپرری چیزیں ہیں۔ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنی یہ دارالامتحان ہے، ایک ایک لمحہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے، باقی انسان خطا کار ہیں، خطائیں تو انسانوں نے کرنی ہے، اللہ نے کہا ہے خطائیں تم کرو گے، لیکن بہترین انسان وہ ہیں جو بار بار اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یعنی خطا تو ہوگی ہی ہوگی لیکن گناہوں سے بچ جانا اور اللہ کے ہاں بار بار توبہ کرنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ یا رب تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جو تیری طرف لے جانے والے ہوں، اپنی محبت عطا کریں، آمین یا رب۔ اور پھر آگے بات ہے جی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آخری آیات میں جو مجرم ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ابھی جو میں بات کری تھی، یہ تو وقتی طور پہ تھوڑا سا وقت ہے، ٹیمپرری، بھول جاتا ہے، ہم لگے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں، وہ ایسے ہے ایسے، لیکن کوئی پتہ نہیں، ہر کوئی اپنے آپ میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو forget about it کہ آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ نے حجاب کیا ہوا تو کوئی آپ کو کس طرح لے رہا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کو خوش کرنا، جس نے آپ کو جنت دینی ہے، جس نے آپ کو سب کچھ دیا یہاں پر، اس کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ یہاں سے کہہ رہا ہے جو کافروں کو کہ تم دنیا میں کھا پی لو، یہ تھوڑا سا ہے، اب تم مزے کر لو، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو تم نہیں آتے تھے، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بار بار یہ ورڈ آیا ہے، یعنی یہ آیت آئی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے، یعنی جب قرآن پر تو تم ایمان لائے نا، اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو اب ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی اب یہ جو جھٹلانے والے یہ اسی چیز میں رہیں گے۔ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق، ڈیٹیل لمبی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہیں پر اینڈ کروں گی بات کا، کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کے جواب میں آمنا باللہ انسان کہے، ٹھیک ہے، ایک ضعیف روایت کے مطابق ہمیں یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ اسی طرح جیسے میں نے سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو بتایا کہ بلا کا ورڈ کہنا چاہیے، اور سورہ المرسلات کی آخری آیت کے پڑھنے کے بعد ہمیں آمنا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کو سنن ابن داؤد روایت کر رہے ہیں، اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے، اور بعض کے نزدیک سننے والے کو، یعنی کہ جو سنے اس کو کہنا چاہیے، بعض مفسرین کے نزدیک۔ تو جی الحمدللہ 29واں جز ہمارا مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔